السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ معزز ناظرین، آج ہم بات کریں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب افطار کیا کرتے تھے تو کیا پڑھا کرتے تھے۔ ناظرین، جب ہم افطار کرنا شروع کریں گے تو بسم اللہ پڑھ کر افطاری کرنا شروع کریں گے۔ جب افطار کر کے فارغ ہو جائیں گے تو پھر اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے یہ روایت موجود ہے، اور یہ روایت سنن ابو داؤد میں 2357 پر صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، اور اسی طرح ابن ابی ملیکہ فرماتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو جب وہ افطاری کرتے تو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء ان تغفر لی۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کی جو یہ دعا ہے، کوئی شخص اگر یہ دعا پڑھے تو وہ بھی پڑھ سکتا ہے۔ یہی دو دعا صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے۔ اس کے علاوہ باقی جو اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، یہ اس طرح کی جو دعا ہیں، ان دعاؤں کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور یہ ضعیف اور موضوع روایت ہیں، تو ہمیں ان سے گریز کرنا چاہیے، ان سے بچنا چاہیے، اور جو صحیح روایت ہیں ان پر عمل کرنا چاہیے۔ اور ایک افسوس کی بات تو یہ ہے کہ یہ لوگ بسم اللہ پڑھ کر افطاری نہیں کرتے، بلکہ اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت فوراً کہہ کے منہ میں ڈال لیتے ہیں کھانے پینے کی چیز، اور بسم اللہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اور بسم اللہ بغیر پڑھے کسی طرح کا بھی کھانا، اگر بسم اللہ کوئی شخص نہیں پڑھتا ہے اور کھانا شروع کرتا ہے تو اس میں شیطان شریک ہو جاتا ہے۔ آپ بسم اللہ کے علاوہ لاکھ دعا بھی پڑھ لیں گے تو پھر بھی شیطان آپ کے ساتھ کھائے گا۔ شیطان کو دفع کرنے کے لیے، کھانے سے ہٹانے کے لیے صرف ایک ہی طریقہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور وہ ہے بسم اللہ پڑھنا۔ تو کوئی شخص اگر بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھاتا ہے تو پھر وہ کھانا، اس میں شیطان شریک نہیں ہو سکتا، اور اگر بسم اللہ پڑھے بغیر کوئی اور دعا پڑھ لیں اور کھانا کھانا شروع کریں تو اس میں شیطان شریک ہو جاتا ہے۔ تو جو لوگ اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت اسی طرح دوسری دعا پڑھ کر کھانا شروع کرتے ہیں، وہ پرہیز کریں اور بسم اللہ پڑھ کر افطاری کرنا شروع کریں۔ جب افطاری سے فارغ ہو جائے تو اس وقت پھر یہ دعا پڑھیں ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اور اگر کوئی یہ دعا کرنا چاہے اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء، تو یہ بھی کر سکتا ہے۔ یہ بھی حسن سند کے ساتھ موجود ہے۔ یہ روایت سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1753، اور اسی طریقے سے صحیح الجامع صغیر میں علامہ البانی اس حدیث کو لے کر آئے اور اس کا حکم حسن لگایا، اور پھر اس کا جو نمبر ہے 4554، اور یہ مشکات میں بھی موجود ہے۔ مشکات میں 1993 میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو ہمیں صحیح حدیثوں کو اپنانا چاہیے اور ضعیف حدیثوں سے بچنا چاہیے۔ جب تک ہم ضعیف حدیثوں کو ترک نہیں کریں گے اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں صحیح حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق
نہیں ملے گی۔ جب تک ہم بدعتوں کو نہیں چھوڑیں گے اس وقت تک ہم سنتوں کو اپنی زندگیوں میں نہیں لا سکتے۔ تو لہٰذا اگر آپ سنت کو اپنی زندگی میں لانا چاہتے ہیں تو پھر بدعت کو سب سے پہلے چھوڑیے، تب تو آپ سنت لا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر آپ ضعیف حدیثوں پر عمل کرنا نہیں چھوڑیں گے تو صحیح حدیث اپنی زندگی میں نہیں لا سکتے ہیں۔ تو اسی لیے صحیح حدیث کو اپنی زندگی میں لائیے، تو لانے سے پہلے ضعیف حدیثوں پر عمل کرنا چھوڑیے، تب جا کے آپ کو توفیق ملے گی کہ آپ صحیح حدیث پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی صحیح حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔